الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر رکھی ہے کہ وہ اللہ کا نام اس چیز پر لیں جو اللہ نے انہیں مویشی پالتو جانوروں میں رزق دے رکھا ہے۔ تمہارا الہ ایک ہی ہے، لہذا اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عبادات کے حوالہ سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ عبادت ایک توقیفی امر ہے، یعنی عبادت انسان کی خواہش یا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بالخصوص اور احادیث میں اس حوالہ سے ایک لفظ بیان ہوا ہے جس کو شعار کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے شعائر۔ ہمارے ہاں عام گفتگو زبان تحریر و تقریر میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شعائر دینیہ، دینی شاعر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل وہ کام جو ہمیں دین نے سکھائے ہیں، جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ دیا۔ اگر اس کو تھوڑا وسیع کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شعار ہے یا شاعر ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک ہے شاعر زمانی، ایک ہے شاعر مکانی، اور تیسری چیز ہے اوامر اللہ۔ زمانی شاعر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادات کی وہ اہم ترین بلند چیزیں جن کو سمبل اور بنیاد بنا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں سوچ کے حامل لوگوں کی فکر اور عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب شعار کی بات آئے، خواہ وہ زمانی ہو یا مکانی، یعنی ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہو یا جگہ کے ساتھ، اس میں اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ کام کرنے والا بندہ کون ہے۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر قوم قبیلے کے ہاں کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، ہندو اور سکھ بالخصوص سکھ، ان کے لباس کے اندر یہ فلاں 5 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ سکھ مذہب کو ماننے والا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کسی ادارے میں کسی بچے کو داخل کرواتے ہیں، وہ آپ کو یونیفارم دے دیتے ہیں، پھر ایک لوگو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعر کہلاتی ہیں، یعنی وہ بڑی بڑی علامات جن سے اس فرع کے ذریعے اصل کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ بظاہر علامت دیکھنے میں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ لوگو فلاں ادارے کا ہے، یہ اسٹوڈنٹ فلاں جگہ پر پڑھنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ شعار جو ہیں وہ رکھے ہیں زمانی اعتبار سے، ان کا تعلق وقت سے ہے۔ اضحیٰ کے یوم الاضحیٰ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ جمعہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پھر اسی طرح مکانی اعتبار سے بھی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہیں۔ مسجد حرام ایک شعار ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ حج کے اندر جو تم دوڑتے ہو،
یہ دو پہاڑیوں کے درمیان، یہ آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کسی کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، یہ بلا مقصد نہیں دوڑا جا رہا۔ حج کے مناسک میں بالخصوص اس کا علامت کے طور پر قرآن ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اگر تم تقوی کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے شعار کی تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ بلکہ سورہ مائدہ میں یہ بے حرمتی سے مجھے یاد ہے، بالکل واضح آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم سے خطاب ہے بالخصوص کہ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا پھر کیا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار، اللہ کی علامات جن کے ذریعے خدا کی پہچان ہوتی ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، حرمت کے مہینے ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں جو تم حج پر بھیجتے ہو، وہ پٹھے ہیں جو تم ان جانوروں کے جو ہے وہ گلے میں ڈالتے ہو، یا وہ علامت کے طور پر تم جانوروں میں جو نشانی لگاتے ہو، ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور چیزیں مطلب بیان ہوئی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شعار ہے چیز، علامت ہے کسی چیز کی، اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ایک حدیث ہے، یہ جو راستہ بتانے کے لیے بعض دفعہ آپ نے دیکھا چھوٹی سی تختیاں لگی ہوتی ہیں، فرمایا یہ جو مسافروں کے لیے سہولت کو ختم کرتا ہے اور اللہ یہ نشانیاں مٹا دیتا ہے۔ نشانیاں مٹا دینا بھی ایک گناہ ہے اللہ کے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، مجرم سمجھا جاتا ہے اس بندے کو۔ یار یہ اپنی سہولت کے لیے جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں ان کی بے قدری کرنے والا تو مجرم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اب اس وقت فکر، سوچ اور تخیل کے اعتبار سے ایک ایسی چیز جو ہمیشہ سے ویسے موجود رہی ہے کسی نہ کسی طرح، وہ پھر نئے رنگ کے اندر سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلامی شعائر میں سے ایک بڑا شعار ہے اللہ کے راستے کے اندر سال کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا، یعنی جانوروں کا خون بہانا اللہ کی خاطر، یہ ایک عبادت ہے، عبادت علامات میں سے، شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ مگر اس وقت بڑا واولہ ہے اس بات پر کہ یہ جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، معاشی نقصان کیا جاتا ہے، یہی پیسے غریبوں کو دیے جائیں، کسی کا بھلا کیا جائے، بلکہ اب تو لوگ جو ہے وہ قربانی سے پہلے پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس میں نے ایک ایک کر کے ایک ایک پائی جمع کی تھی، بچے یہ لگاتے ہیں، ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کولر لگا دیا ہے باہر۔ اب پیاس بجھانا جو ہے وہ کسی بندے کی یہ کوئی معمولی نیکی ہے، یعنی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کھا پی لیں گے، وہ گوشت ختم ہو جائے گا، یہ آپ کام کریں، یہ صدقہ ہے، یہ غریبوں کا بھلا ہے۔ حالانکہ جس علاقے میں کولر لگوائے جاتے ہیں وہاں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں متاثر ہو جاتا ہے بندہ ان لوگوں کی سوچ اور فکر سے جو ان شعار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ حملہ آور ہوتے ہیں ان شاعر پر، لیکن رنگ وہ مذہب کا اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست کچھ لوگ ہیں جو اپنے لیے ایک بنیاد بنا کر لوگوں کو مذہبی حوالہ سے بتاتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یعنی کس انتہا پر پہنچ گئی ہے، شدت دوسری جگہ پر ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان دکھاوے کے لیے 20-20 جانور قربان کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مطلب اس کی ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ ناجائز ہے، مطلب اس کے اندر جو اصلاح کا پہلو ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے، نیت اخلاص وہ ساری موجود ہو تو پھر جتنے مرضی کریں۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عبادت کو ختم کر دیا جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے یہ عبادت نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر بالخصوص پوری دنیا میں اب یہ پھیل گئے ہیں لوگ، یہ عبداللہ چکڑالوی، پھر غلام احمد پرویز، یہ اسلم جیراج پوری، یہ بڑے بڑے نام ہیں،
ان کی کتابیں اٹھائیں، باقاعدہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوتی ہے، یعنی صرف حوالہ نہیں دیتے، اس پر مقالے بحثیں کرتے ہیں کہ بھئی قربانی نام کی کوئی عبادت نہیں ہے، قرآن سے ثابت۔ وہ تو حج پر جانے والے لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے تھے، مہمان نوازی کا ایک طریقہ تھا، وہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے، وہاں کریں، اب وہاں بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ پس منظر ہے جس کی خاطر میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ مسلمان اور نوجوان بالخصوص جو اس سے منسلک ہیں ان کو سمجھ آئے کہ اللہ کے شعار جو ہیں وہ انسانی فیصلوں سے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ صدقہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس صدقے کو کسی عبادت کا بدل بنا لینا یہ الہی فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، یہ ایک عبادت کو ختم کرنے والی بات ہے، اور جو بندہ عبادت ہی کو ختم کر دے اس سے بڑا مجرم وہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا وہ حدیث کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، قرآن جو فیصلہ کرتا ہے وہ مان لینا چاہیے۔ اس دعوے میں کشش بہت زیادہ ہے، قرآن یہ بات کہتا ہے، حالانکہ یہ بالکل یعنی سرے سے ہی بنیاد غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے قلب اطہر پر یہ کتاب اللہ نازل ہوئی، یہ قرآن اترا وحی کی شکل کے اندر، وہ جو تشریح کرے وہ تو لوگوں کو قابل قبول نہ ہو، اور جن کو جو ہے وہ تشریح اور وحی جو ہے اس کی خبر بھی نہ ہو، اس کا مطالعہ بھی نہ کریں، اس کو حجت بھی نہ مانے، وہ اس قرآن کے فیصلے اپنی خواہشات کے مطابق کرتے رہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ تسلط ہونا چاہیے۔ آج ضروری نہیں ہے، معاشی اور معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں اس عمل کے ذریعے، حالانکہ یہ معاشی فوائد پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ عبادات جو ہیں اب ان کے نتیجہ میں دنیا میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری سمجھ عقل کے مطابق بے شمار فوائد ہوتے ہیں، لیکن مقصود وہ نہیں ہونا چاہیے مجھے دنیا کے اندر فلاں چیز مل جائے گی میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، بس پھر دنیا میں ہی مل جائے گی۔ اللہ نے کفر اور اسلام کا فرق یہ رکھا ہے، کافروں کو اسی دنیا میں سب کچھ ملنا ہے اور مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے۔ اس لیے عبادت کے اس فرق کو سمجھیں، ان شعار کا احترام کریں۔ یہ جو بات پھیلائی جاتی ہے قرآن کا مطالعہ کریں، اگر قرآن ہی کی بات کرنی ہے۔ یہ جو آیت میں نے سورہ حج کی پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ہر امت کے اندر جو ہے یہ قربانی کی عبادت رکھی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی امت اور اس وقت تنہا امت وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن یہ کہا جائے کہ اس کے لیے یہ قربانی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ تو وسیلے اور ذریعے ہیں، یہ بہانے ہیں۔ قربانی کا جو ہے وہ عبادت اور قربانی کا نام لیتے ہوئے وہ اصل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اس لیے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب ذرا تھوڑی سی مشکل بات ہے، وہ یہ کہ آپ قرآن مجید کی دوسری آیات کو دیکھیں، یہی لفظ، یہ نسک کا لفظ، یہ قربانی کے معنی میں آیا ہے، اور قربانی بھی بالخصوص یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے وہ عام قربانی جو حج کی ہے اس کا بیان نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ایک قربانی کی عبادت رکھی۔ دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے اے نبی کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے میری عبادتوں میں نماز ہو یا قربانی ہو۔ اگر اس کا معنی جو ہے وہ نماز کے ساتھ صرف وہاں حج کی قربانی ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرمایا نسک کا لفظ بتا رہا ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تائید سورہ بقرہ کی کیا آیت میں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا ہے اور پھر احرام اس نے باندھا ہوا ہے لیکن اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ اس کو احرام کی حالت میں سر منڈوانا پڑے، تو اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے کہ یہ پابندی ختم ہو گئی ہے، اس شخص کو جو ہے وہ پھر فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اب آپ دیکھیں یہ بات آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ایسی حالت کے اندر فدیہ کیا ہوگا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں عام زبان کے اندر بھی کہ حج کے مناسک میں کوئی کمی رہ جائے تو پھر دم پڑ جاتا ہے،
قرآن مجید میں اللہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فدیۃ من صیام، روزے رکھنا، او صدقۃ، صدقہ کرنا اللہ کے راستے، او نسک، تیسری قربانی کرنا. یعنی وہ قربانی جو حاجی کرتے ہیں وہ تو ایک خاص دن میں کرتے ہیں، رستے کے اندر ہی، رستے میں ہی اگر آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے تو فدیے کے طور پر جو چیز آپ نے اللہ کے لیے دینی ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں، او صدقۃ، صدقہ کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او نسک، یا قربانی کرنا ہے. یعنی اس میں ذبح کا لفظ آ رہا ہے. نسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے. مطلب کیا ہے کہ فدیے کے اندر جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ نسک کا لفظ ہے، وہی جو یہاں منسک اور قل ان صلاتی و نسکی میں نسک کا لفظ آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں اور پھر تعویلیں کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر کسی جگہ جو ہے وہ نسک قربانی کے معنی میں نہیں آیا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر پھر یہ تین چیزوں میں سے قربانی کو نکال دیا جائے کیا معنی کریں گے بھئی؟ نسک کا کوئی تو مطلب ہوگا. تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں تو تینوں میں اگر دو پر عمل کریں تیسری کے لیے نسک کا کیا معنی ہوگا؟ اگر عبادت ہے جو وہاں کی جاتی ہے یعنی یوم نحر کے دن 10 ذو الحج کو، تو پھر ابھی تو 10 ذو الحج آنا ہے، اس کا یہاں کیا تعلق ہے؟ پھر فدیہ تو نہیں ہونا. بلکہ یہ فرمایا اگر تم فدیے کے طور پر جانور ذبح کر دو تو اس جانور کے ذبح کے لیے لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ نسک. اس لیے اس بات کو سمجھو. قرآنی دیکھو اللہ کے فیصلے تھے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو انکار کر دیں گے بڑی بڑی عبادتوں کا، تو اللہ نے پہلے ہی وہ لفظ استعمال کیا ہے. ورنہ قرآن مجید میں اور کئی آیتیں ہیں جن میں صریح حکم موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں ذبح جو ہے وہ نہر بھی کرنا ہے. اور پھر اس کی وضاحت عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر والے دن. خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر فقال ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی. یہ ترتیب یاد رکھو. ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے اگر اللہ کے رسول کی تشریح کو نکال دیا جائے. اللہ کے رسول کی وحی، حدیث، اللہ کے رسول کا عمل اگر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر پورے قرآن مجید کے اندر نماز بھی ثابت نہیں ہوتی، زکوٰۃ ثابت نہیں ہے، حج کے مناسک نہیں ملیں گے. اور میرے بھائیوں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہی یہ ہیں ان کی نہ نماز رہے، نہ زکوٰۃ ہو، نہ جو ہے وہ حج کریں. ورنہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہو نا غریبوں کا، اگر ان کو فکر ہو محتاج لوگوں کی، تو پھر یورپ کے اندر جو کروڑوں اور اربوں کے مال جو ضائع ہو رہے ہیں کبھی کرسمس کے نام پر، اگر اجازت دیں پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. کبھی کسی دن کے نام سے کھانے جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں، کبھی ویلنٹائن پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں اگر اس کی وجہ سے ان کو فکر ہو کہ یہ غریبوں کا کیا بنے گا، حالانکہ اس کے مقابلہ کے اندر جو مسلمان کرتے ہیں وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہ اپنی عیاشیوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی فکر نہیں ہوتی. اور کبھی ان لوگوں نے ان کی مذمت نہیں کی کہ تم یہ پیسہ ضائع کر رہے ہو. ان کو موقع ملے گا مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کی عبادات پر حملہ کریں گے، لیکن آئیں گے کس روپ کے اندر؟ خیر خواہی، غریبوں کی ہمدردی. یہاں بھی مسلمان بھائی، ایک بھائی نے پچھلے دنوں وہ باقاعدہ پوچھا، انہوں نے کہا جی میرے پاس 50,000 روپیہ ہے، میری بہن جو ہے وہ ضرورت مند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قربانی تو کھا بھی لینی ہے، کیوں نہ اس کی ضرورت پوری کی جائے. جذبہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ 50,000 بہن کو دینے کا مطلب قربانی ہونا نہیں ہے. آپ قربانی کے عمل سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں. قربانی اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، بندگی سمجھ کر کریں، الگ چیز ہے. صدقہ بالکل الگ چیز ہے. اور پھر معاشی حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سرکل پیسے کا آتا ہے، یہ اکنامکس کے لوگ اور معاشیات کے یہی تو بات کرتے ہیں. پیسے کو جو ہے وہ ایک جگہ پر جام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کو سرکولیٹ ہونا چاہیے. تو وہ سرکل میں آتا ہے. جتنا پیسہ ان دنوں قربانی کے نام پر جن جن لوگوں کے واسطے سے وہ سرکل میں آتا ہے سارے سال میں نہیں آتا. وہ غریب علاقے کے کچھ ایسے لوگ سارا سال وہ جانور پالتے رہتے ہیں، بیچارے کام ہی ان کا یہ ہے. پھر اس کے جو ہے وہ چمڑے، اس کی زائد جو ہے وہ فضلیات، جتنی کوئی چیز بھی ہے وہ نکارہ نہیں ہوتی.
یعنی وہ بے فائدہ نہیں ہے اگر معاشی اعتبار سے بھی دیکھا جائے ایک ایک چیز. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ غریب اور مسکین جن کا ان کو بہت فکر ہے، اللہ کو بھی بہت زیادہ فکر تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے جانور بندہ اپنے پیسے سے ذبح کرتا ہے لیکن ان کا حق پہلے بیان کیا، غریبوں کو دو. وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وہ سوال کرنے والا اور نہ سوال کرنے والا پہلے اس کے گھر میں پہنچاؤ. ارد گرد اپنے محلے میں دیکھو قربانی کس نے نہیں کی، وہ بیچارہ سال کے بعد ہی گوشت کھا لے، وہ تمہارے واسطے سے ہی کھا لے، اس کی فکر کرو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ قربانی کے دنوں سے پہلے اور ان کے مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ خلش جو ہے اس کو دور کیا جائے. اور پھر میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسک کا لفظ کس طرح حدیث میں قرآن کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا. یہ جو میں نے ابھی شروع کی تھی کہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا، اس میں یہی کہا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، پہلے نماز پڑھیں گے عید کی نماز، ثم نرجع، پھر نماز کے بعد واپس لوٹ کر فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتا، جو شخص یہ کام کرے گا وہ ہماری سنت کو پہنچے گا. آگے جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا ومن ذبح قبل الصلاۃ. یہ دیکھو عبادتیں اپنی مرضی نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کھانے پینے ہی کی چیز ہے تو نماز سے پہلے جو بندہ جو ہے وہ جانور ذبح کر لیتا ہے فإنما هو شاة لحم عجلہ لأہلہ، وہ تو گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کی سہولت کے لیے جو ہے وہ قربان کی ہے. لیس من النسک فی شیء، وہ جو نسک ہے، وہ جو قربانی کا عمل ہے، وہ جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیں پھر اس کو ذبح نہ کریں. تو مطلب یہ ہے ایک تو حضور نے فرمایا یہ نسک کا لفظ استعمال کیا، لیس من النسک فی شیء، قربانی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ ترتیب جو ہے وہ یہ رکھنی ہے، آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر اس کے بعد. آج کل کچھ دوست جو ہے وہ پوچھتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھ آتے ہیں یا وہ حصہ ڈالتے ہیں کسی جانور کے اندر. میرے بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی پہلے آدمی نے نماز پڑھی ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ گھر کے سربراہ نے کسی جگہ پہلے نماز پڑھی ہو. باقی اگر کسی اور عیدگاہ میں جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہی تھی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، مسلمانوں کی سنت اور قربانی کی عبادت اس وقت مکمل ہوگی جب آدمی جو ہے وہ نماز کے بعد قربانی کرتا ہے. ابھی نماز پڑھی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی پہلے ہی کر لیں، پھر جانور ذبح کرنے والے نہیں ملتے. کم از کم گھر کا سربراہ تو پڑھا ہے. یہ بھی ایک احتیاط کا پہلو ہے، یا یوں سمجھ لیجیے گزارا ہے. ورنہ سب مسلمان گھرانہ جن کی طرف سے قربانی آپ نے کرنی ہے ان کو نماز پڑھ لینے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں. بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اگرچہ اس حدیث میں کچھ جو ہے وہ اعتراض ہے، کچھ اس طرح کی مضبوط نہیں ہے کہ اقام بالمدینۃ 10 سنین یضاحی، اللہ کے رسول 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال جو ہے وہ قربانی ذبح کرتے رہے. لیکن اس کی تائید دوسری جگہ آتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہر یا یذبح بالمصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہ کے اندر ذبح کر لیتے تھے. یہ ہے غریبوں کا فائدہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز پڑھی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر غریبوں کو گوشت جو ہے وہ پہنچانا ہے. تو میرے بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث اور سنت جس پر ہماری جان قربان ہے، اسی سے ہم نے قرآن سمجھنا ہے. اللہ کے رسول کا عمل بتاتا ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو اس ترتیب سے ادا کرنا ہے، یہ اس کے احکامات ہیں. آخری بات بھی میں اشارتاً کر دوں تاکہ لوگ جو ہے وہ بعد میں نہ پوچھیں یا اعتراض کریں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جتنی بھی قربانی کی روایتیں ہیں ان میں یہ ثابت شدہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی قربانی کی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ قربانی کا ثواب کتنا ہے. ہاں یہ اعتراض انہوں نے جڑا ہے، حالانکہ ان کا اعتراض نہیں بنتا، وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیا غرض ہے؟ ان کی طرف سے یہ بات غلط ہے. لیکن جو انصاف کی بات ہے واقعتاً کسی چیز کے عمل کے اندر اگر فضیلت ثابت نہ بھی ہو وہ عمل اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. یعنی کسی حدیث میں حضور نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں ہے. قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول عمل کر رہے ہیں. وہ جتنی بھی روایتیں ہیں واقعتاً
جن میں یہ آتا ہے کہ خون زمین میں پہلے گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہر بال کے بدلہ کے اندر جو ہے وہ نیکی ملتی ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے، اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن فضیلت کا نہ ہونا وہ عمل کو ختم نہیں کرتا۔ اگر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں نہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ فی حجتہ بقرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 100 جانور قربان کیے حج پہ، لیکن اپنی بیویوں کی طرف سے بالخصوص الگ سے گائے ذبح کی جو حج میں موجود نہیں تھی، یعنی عید قربان کے اعتبار سے الگ سے جانور ذبح کیا۔ حضرت عائشہ کے پاس جو ہے وہ گوشت لایا گیا، پوچھا، یعنی وہ ساتھ تھی کہ یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے اور حج کے علاوہ موجود ہے۔ اب یہ لوگ تو جس طرح میں نے عرض کیا حج کی قربانی کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مہمان نوازی کی اب ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جو ہے وہ خود اپنا پیسہ استعمال کر سکتے۔ تو یہاں بہرحال یہ ایک ضروری بات، مسئلے کی بات تھی، میں نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود کچھ ایسے اشکال جو محض اشکال ہی ہوتے ہیں اور نوجوان جو اس ماحول کے جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں، وہ اپنے دین کے فیصلے بھی بس پوسٹوں پر کرتے ہیں، فلاں نے جو ہے وہ ایک خبر لگا دی ہے اور اس کی وجہ سے فیصلہ کریں۔ میرے بھائیوں رجوع کر لیا کرو، حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ دین اتنا آسان نہیں ہے، دین ان کے ہاتھ میں نہ دو، اس کی وجہ سے نہ تمہاری نماز رہے گی نہ تمہاری عبادتیں باقی رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دو۔ خدا کے لیے شعور پیدا کرو، متعلقہ لوگوں کے پاس رجوع کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، حق تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو وہ شعار کے طور پر اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرتے ہوئے جتنا ہو سکے قربانیاں جو ہیں وہ ذبح کریں اور غریبوں تک اس کا جو ہے وہ گوشت پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔